حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف علمی تحقیق ہے، سیدھا راستے کو تلاش کرنے کی کاوش ہے۔ ہمارا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسائل پر جو ہماری گفتگو ہوتی ہے ان کا مقصد صرف اور صرف صراط مستقیم کی تلاش ہے۔ اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یہی علماء بتاتے ہیں کہ قبر میں پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ نماز کی ہمارے مذہب میں بہت اہمیت ہے، حتیٰ کہ نماز کو الصلاۃ معراج المومن کے طور پر بھی کہا گیا ہے کہ مومن کی معراج جو ہے وہ نماز ہے۔ لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو پڑھیں کیسے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب وہ کیسے پڑھ رہے تھے ہم نے تو نہیں دیکھا، صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا، اور انہوں نے جو روایات بیان کی، ہمارے لیے جو علمی اثاثہ چھوڑ گئے، اس کی مدد سے ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ڈھونڈتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ رسول پاک کی نماز قرآن کے عین مطابق ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنی چاہیے، لیکن ان میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، کیونکہ جن کتابوں میں اہل سنت کی جن کتابوں میں یہ روایت کی گئی ہے ہاتھ باندھنے کے بارے میں، تو وہاں پر بھی کافی اختلافات ہیں۔ کہیں راویوں پر اختلاف ہے تو کہیں یہ اختلاف ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں تو کہاں پر۔ کچھ نے کہا ہاتھ سینے پر باندھ لو، کچھ نے کہا ناف کے اوپر باندھ لو، کسی نے کہا ناف پر باندھ لو، کسی عالم نے، امام اہل سنت نے کہا کہ ناف کے نیچے باندھے۔ اچھا چلیں، اب باندھ لیے تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو یا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر ہو، اس طرح کے ان کے آپس میں اختلافات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ نامکمل پہنچی ہے۔ یہی باتیں دیکھ کر ہم نے رسول خدا کی نماز ڈھونڈنے کا ایک اپنے لیے ریسرچ کی، تو رسول خدا کی نماز کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید۔ جی، تو میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے وہ قرآن کے عین حکم کے مطابق تھی۔ اب ہمیں ہر چیز سب سے پہلے قرآن مجید میں دیکھنی چاہیے، تو دیکھتے ہیں ہم، ابھی آپ کے سامنے ہے سورہ نساء آیت نمبر 102 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، کہ پس جب یہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی صحابہ کرام نماز پڑھیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنا اسلحہ ساتھ لیے رکھیں، یعنی پکڑے رکھیں۔ اب اگر نماز میں ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں، یعنی قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے اگر صحابہ کرام نماز میں یا رسول خدا نماز میں ہاتھ باندھتے تھے تو دین وہ اسلحہ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ یعنی بندھے ہوئے ہاتھ تو کسی صورت ہم اسلحہ نہیں پکڑ سکتے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام نے نماز کے دوران اپنا اسلحہ پکڑ کے رکھنا ہے، یعنی کھلے ہاتھوں کے ساتھ۔ دوسری آیت مبارکہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر ہے 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین
لہ الدین کما بداکم تعودون، کہ فرما دیجئے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ اب آگے نماز کی بات ہو رہی ہے کہ اور تم ہر سجدے کے مقام، وقت و مقام پر اپنے رخ کعبہ کی طرف سیدھے کر لیا کرو، اور تمام تر فرما برداری اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیا کرو۔ کس طرح عبادت کیا کرو؟ کما ہوتا ہے مثال کے طور پر، جیسے بداکم، جیسے تمہاری تخلیق ہوئی ہے، جیسے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تعودون، اور جس طرح تم واپس اسی کی طرف لوٹو گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، یا جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ہر ایک شخص نے مرنا ہے، چاہے سنی ہے، شیعہ ہے، انگریز ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی مرتا ہے اس کے ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ بھی، اس کے بھی ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بندھے ہوئے نہیں آتے۔ اچھا، اب یہاں پر ایسے کچھ علماء یہ کہتے ہیں، یعنی جواب دینے والے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، جب پیدا ہوا ہے تو وہ تو ننگا پیدا ہوا ہے، یعنی بچہ جب انسان پیدا ہوا ہے تو وہ تو بیر ہے، یعنی ننگا ہے۔ ان کے لیے عرض یہ ہے کہ ننگا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ماں کے پیٹ میں بھی جو ہے وہ ایک پردے میں ہوتا ہے، اس نے ایک پردے میں سے وہ باہر آتا ہے، تو آتے ہی اس کو ہم جو ہے وہ کپڑے وغیرہ پہنا دیتے ہیں۔ جیسے جب مرتا ہے تو اس کو غسل دے کر ہم اس کو دوبارہ کفن دے دیتے ہیں۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ہمیں جو دوسرے واقعات، انبیاء کے واقعات سنائے گئے ہیں تو وہ امثال کے لیے ہیں، مثالیں دینے کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں، سورہ نور ہے، آیت نمبر 41 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، یہ پوری آیت ہے۔ اور ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں وقت کی کمی کے باعث، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اب جو لوگ آسمانوں، یعنی لوگ ہیں جو آسمانوں میں بھی ہیں اور زمینوں میں بھی ہیں، یہ بہت دلچسپ ٹاپک ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں کہ کون سے لوگ آسمانوں میں ہیں اور کون سے زمینوں میں ہیں، اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بعد میں پھر کبھی موقع ملا تو اس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ کون لوگ آسمانوں میں ہیں اور کون زمینوں میں ہیں۔ خیر، یعنی کل انسانوں کی اور ہر قسم کی مخلوقات کی بات ہو رہی ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں۔ اب دیکھیں، نماز کے طریقے کی بات ہو رہی ہے۔ اب جیسے پرندہ پر پھیلا کر اپنی عبادت کرتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی، انسان کے جو پر ہیں وہ اس کے ہاتھ ہیں، ان کو بھی وہ ہاتھ کھلے کے ساتھ اپنی نماز اور تسبیح کرنی چاہیے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ یہ تو تھی ہماری احادیث۔ اب دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں۔ اس حدیث پر سب کا اتفاق ہے، چاہے کوئی سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، جو بھی ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اب یہ پہلی اس سلسلے میں ہم حدیث دیکھتے ہیں، یہ 10 صحابہ پر ہے، یہ حدیث کا اصل عکس ہے۔ اس کو میں ترجمہ ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ کرا دیتا ہوں کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ روایت ہے ابی حمید السعدی سے، صحابی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے وَهُوَ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ، اور یہ 10 صحابہ کے درمیان میں تھے، احدہم ابو قتادہ، ان میں ایک ابو قتادہ بھی تھے، اور انہوں نے یہ جو بھی ان کی آپس میں بات ہوئی نماز کے بارے میں ہوئی، اس حدیث کو صحیح کہا ہے کس نے؟
راوہ الخمسۃ، 5 نے اس کو روایت کی ہے، الا النسائی، ایک نسائی نے روایت نہیں کی ہے، جو سیاہ ستہ ہے نا ان میں ایک نسائی بھی شامل ہے، اس نے اس کو روایت نہیں کیا ہے۔ وصححہ ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، وراہ البخاری، اور بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور یہ کیا ہے کہ صحیح حدیث ہے، یعنی اس کو جو ہے یہاں پر جتنے بھی اہل سنت ہیں ان سب مفسرین نے اور علماء کرام نے ان کو صحیح قرار دیا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح السند روایت جس میں 10 صحابہ کی گواہی شامل ہے، کیا ہے کہ محمد یہ دیکھیں کہ محمد ابن عامر یہ سارے ہیں کہ حضرت ابو حمید سعدی کو سنا، انہوں نے اصحاب رسول میں سے 10 افراد کی جماعت میں کہا، یہ 10 صحابہ رسول بیٹھے تھے، ان میں ابو قتادہ بھی تھے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ باخبر ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ قسم اللہ کی کہ تم کو ہم سے زیادہ نبی کے اعتبار کرنے والے تو نہیں ہو، یا ہماری نسبت زیادہ قدیم و صحبت تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو صحابہ نے کہا اچھا تو پھر بیان کرو۔ ابو حمید یعنی جو صحابی ہے وہ کہتے ہیں اب یہاں رسول پاک کا نماز پڑھنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے کندھے کے برابر آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، یعنی ہاتھ جو ہے تکبیر پڑھتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ واپس آ جاتی، ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ واپس آ جاتی۔ اب پھر آپ قرات فرماتے، یعنی قیام میں کھڑے ہوتے، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سورہ مبارک پڑھتے، تو ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی، تو پھر آپ قرات فرماتے۔ اب دیکھیے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو ہر ہڈی تو اپنی اپنی جگہ پر نہیں ہوتی، وہ تو ہاتھوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، بازوؤں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، کوہنی والی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہاتھوں کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں، لیکن ابو حمید کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ واپس آ جاتی، پھر آپ قرات فرماتے اللہ اکبر کہتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ وہ دونوں کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنے پر رکھتے اور اعتدال و سکون سے رکوع کرتے، نہ سر کو جھکاتے اور نہ اوپر اٹھاتے ہوئے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر اپنے ہاتھ حتیٰ کہ کندھوں کے برابر آ جاتے۔ اب دیکھیں سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر یعنی پھر خوب اعتدال و سکون سے کھڑے ہوتے، پھر اللہ اکبر کہتے۔ اب یہاں پر ہم لوگ بھی شامل کر دیتے ہیں ربنا لک الحمد، یہ دیکھیے یہ حدیث صحیح ہے، اس میں ربنا لک الحمد نہیں ہے۔ اچھا پھر زمین پر جھکتے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی یہ پوری حدیث ہے، یعنی رفع یدین بھی کرتے، تو یہ صحیح القسم ہے صحیح حدیث کی کہ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ نے اس کو افتتاح الصلاۃ میں لکھا، سنن دارمی نے بھی اس کو صفات صلاۃ رسول میں لکھا، یہ پوری حدیث ہے، آپ اس کا امیج لے کر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سنن ابو داؤد شریف ہے، یہ ترجمہ شدہ کتاب ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو صرف ایک بات دکھانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ گئے حضرت ابن عباس کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے حضرت ابن زبیر کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ کسی دوسرے کو اس طرح پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور انہیں ان اشاروں کی متعلق بتایا، یعنی جو حضرت عبداللہ ابن زبیر اشارے کر رہے تھے نماز میں، یہ 7 عربی بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا، یعنی عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ ابن زبیر جیسی نماز پڑھو، یعنی جس طرح عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ 7 عربی میں بھی ہے، یہ دیکھ لیں انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم رسول پاک کی نماز دیکھنا چاہتے ہو تو پھر عبداللہ ابن زبیر کی طرح پڑھو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کیسے نماز پڑھتے تھے۔ لیں جی، یہ عمدۃ القاری ہے، شرح صحیح بخاری ہے، اس کا 5واں جز ہے، اور یہ حدیث ہے پوری، اس کا عکس میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے، ترجمہ اس کا میں نے کیا ہے، کسی سے بھی آپ چیک کرا لیں کہ ابن منظر نے ابن زبیر، اب ابن زبیر وہ جن کے بارے میں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، حسن بصری نخعی
ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز ادا کرتے تھے، اور امام مالک کے نزدیک بھی ہاتھ کھولنا مشہور ہے۔ اگر قیام میں طوالت ہو جائے تو راحت کے لیے داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی فتح الباری شرح صحیح بخاری، اس کی جلد 2 میں صفحہ اتنے پر ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے نام ہے، فتح الباری شرح بخاری میں روایت نقل کرتے ہیں کہ ابن قاسم نے امام مالک سے ہاتھ کھولنے کی روایت بیان کی ہے، اور آپ کے اصحاب کی اکثریت قیام نماز میں ہاتھ کھولنے کی روایت بیان کرنے کی جانب گئے ہیں۔ آپ سے فرض اور نوافل کی نمازوں کے بارے میں فرق بیان کیا گیا، البتہ ان بعض نے ہاتھ باندھنے کو ناپسند کیا ہے، یعنی جتنے بھی ہیں انہوں نے ہاتھ باندھنے کو ناپسند کیا ہے، جبکہ ابن حازم نے نقل کیا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا تھکاوٹ کی بنا پر راحت کے لیے تھا۔ لیں جی، یعنی رسول خدا نے نہیں، بلکہ جب تھکاوٹ ہو جاتی تو پھر جو ہے وہ ادھر ہاتھ جو ہے نا وہ اوپر کر لیتے ہیں۔ لیں المعجم الکبیر، یہ طبرانی نے لکھا، اور انہوں نے کیا کرتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کان تک بلند کرتے اور پھر ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے۔ لو باندھے ہوئے تو نہیں ہے، المعجم الکبیر امام طبرانی ہے، یہ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے المعجم الکبیر، اکثر مناظروں میں بھی کام آتی ہے۔ لیں جی بدایت المجتہد میں قرطبی ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے کہ وہ صحیح روایات، یعنی وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں بدایت المجتہد میں کہ وہ صحیح روایات جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان ہوا ہے، ان میں یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا کرتے تھے، اور کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ انہی روایات کو قبول کرنا زیادہ بہتر ہے جن میں یہ اضافہ بیان نہیں ہوا ہے، یعنی ہاتھ باندھنے والا اضافہ بیان نہیں ہوا ہے، ہاتھ کھولنے والا جو ہے اضافہ وہ ہاتھ کھولنے والی بات ہوئی ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر دیکھتے ہیں جی قاضی شوکانی، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، یہ بھی وہی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، یعنی ابن زبیر، حسن بصری، نقی، اور یمینی کو یسری پر، یعنی سجے ہاتھ کو کھبے ہاتھ پر نہیں رکھتے تھے۔ اور اس نے نووی نے لیس ابن سعد سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے یہ سارا لکھا ہے کہ یعنی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا نقل کیا ہے۔ اب ابن حاکم نے امام مالک سے ایک روایت کا خلاف وضع، یہ ساتھ اسی کتاب کا عکس ہے، جبکہ امام مالک اور ان کے اصحاب کے نزدیک پہلی روایت نماز میں ہاتھ کھولنا ہی مشہور ہے۔ ابن سید الناس نے اوزائی سے نقل کیا ہے کہ نمازی کو اختیار ہے کہ وہ ہاتھ کھولے یا باندھے، اور یہاں پر مسئلہ ہے کہ جو ہاتھ کھول دے کہتے ہیں کہ جی اس کو تو مسجد سے نکال دو۔ یہ پھر وہی معجم الکبیر والی آ گئی۔ تو یہاں پر چلتے ہیں اب مصنف ابن ابی شیبہ میں، پورا باب باندھا ہے، پورا باب کیا کہ من کانا یرسلو یدیہ فی الصلاۃ، کہ جو فی الصلاۃ میں یعنی نماز میں ہاتھوں کا چھوڑ دیتے تھے، ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ پہلے حدثنا ابو بکر قالا، یہ ساری روایتیں ہیں کہ ان ابراہیم انہما کان یرسلان ایدیہما فی الصلاۃ، کہ یہ دونوں جو ہیں، ہم یہ جو ہے جتنے بھی ہیں، ہم یرسلان کھلا چھوڑ دیتے تھے، ایدیہما اپنے ہاتھوں کو، فی الصلاۃ نماز کے دوران ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے۔ پھر کیا حدثنا عفان قالا حدثنا یزید، راوی ہیں، قالا سمیت ابن عمر ابن دینار عمر ابن دینار سے سنا، قالا کیا کہا، کانا ابن زبیر، کہ جیسے ہی ابن زبیر اذا صلی نماز پڑھتے تھے، یرسل یدیہ، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جن کی نماز کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے رسول کی نماز دیکھنی ہے تو عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھو، اب وہی عمر ابن دینار کہہ رہے ہیں کہ کان، اور عمر ابن دینار کو اور ان جتنے بھی راوی ہیں سب نے سچا کہا ہے،
کالا کہا ہے کہ کان ابن زبیر اذا صلی یرسل یدیہ کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب کیا ابن علیہ نے حدیث بیان کی ہے ان سے سیرین سے انہو سئلا ان الرجل ہم نے ایک آدمی سے یوم سے کا یم نہیں بے شمال ہی کہ ہم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کے بارے میں پوچھا، کالا کہا انما فعلا یعنی بے شک یہ ایک فعل تھا، کام تھا، ذالک اس وجہ سے من اجل الدم کہ ہاتھوں کے پوروں سے جو ہے وہ انگلیوں کے پوروں سے جو ہے وہ خون جاری ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ ہم اوپر کر لیتے تھے۔ یعنی اتنی دیر قیام کا طویل ہونا، یعنی زیادہ دیر کھڑے ہو کر جب پڑھتے تھے تو ہاتھوں کی انگلیوں سے جو ہے وہ من اجل دم کہ خون جب جاری ہوتا تھا پھر ہم اوپر کرتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ ہم نماز میں کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ ایک اور حدیث ہے کہ انہوں نے ان عبداللہ ابن یزید نے کہا کہا ما رایت ابن المسیب قابضا یمنہ فی الصلاۃ کہ ہم نے ابن مسیب سے پوچھا کہ قابض یمنہ فی الصلاۃ نماز میں یمنی ہم نے ہاتھوں کو باندھنا ہے، کہا یرسلہما کہ وہ ہاتھوں کو کھلا چھوڑ۔ پھر آگے اور ہے کہ ادھر آگے آتے ہیں ہم، اس کے اگلی نیچے جگہ ہے ادھر ہم چلتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ وہی ابن مسیب کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن یزید فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ میں ہے کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب کو کبھی نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے نہیں دیکھا، وہ نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑا کرتے تھے۔ اور حضرت سعید ابن مسیب بہت بڑے صحابی ہیں، بہت ان کا مزار ہے، ان کا جو ہے نا وہ مرتبہ ہے۔ اس کے نیچے جو حدیث ہے ترجمہ کے ساتھ ہے وہ جو پچھلے صفحے پر میں نے چھوڑی تھی کہ حدثنا یحییٰ ابن سعید عن عبداللہ ابن ابزار قال كنت اتوافا مع سعید ابن جبیر کہ ہم سعید ابن جبیر کے ساتھ جو ہے وہ طواف کر رہے تھے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا، یعنی نماز میں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور کہاں تھے؟ ہم طواف کر رہے تھے مکہ میں۔ تو حضرت سعید ابن جبیر اس کے پاس گئے اور اس کے ہاتھ کھلوا کر واپس ہے، یعنی نماز کے دوران ہی آپ نے سعید ابن جبیر جو صحابی رسول ہیں، ہر وقت رسول پاک کے پاس رہے ہیں، انہوں نے نماز کے دوران ہی اس شخص کے جو ہاتھ ہیں وہ انہوں نے کھلوا دیے۔ اچھا، پھر دیکھتے ہیں کہ یہی نیچے ہے، یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں مختصر یہ ہے کہ مشہور مفسر اور مترجم سیاہ ستہ واحد الزمان لکھتے ہیں کہ یعنی کہاں لکھتے ہیں یہ؟ ہدایت المہدی اور فلک النجات، یہ دو کتابوں کے میں حوالے دے رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا نام ہے علامہ وحید الزمان کا، بہت انہوں نے جتنی بھی سیاست ہیں سب ان کے ترجمے ہیں ہمارے پاس جو ہیں۔ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز شیعوں کا شعار ہے، یعنی صرف اہل تشیع یہ پڑھتے ہیں ہاتھ کھول کر، تو وہ غلطی ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا شیعوں کا شعار ہے تو وہ غلطی پر ہے، اور اس رائے میں شیعوں کا ہی نہیں تمام اہل اسلام کا یہی عمل رہا ہے، خصوصاً زمانہ رسول میں تمام صحابہ اس پر عمل کرتے تھے، اور ہاتھ باندھنے کا کہیں نام بھی نہ تھا۔ یہ اموی دور میں یہ شروع ہوا ہے، اگر کہیں نام ہے تو اس کے راویوں کے سچے ہونے پر تمام اہل سنت آئمہ میں اختلافات ہیں۔ لیں جی، یہ مشہور یہ ہے مفسر ہیں علامہ وحید الزمان، انہوں نے یہ فرما دیا ہے۔ تو میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اب ساری باتیں میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ رسول کے مطابق ہاتھ کھول کر پڑھیں یا آپ ہاتھ باندھ کر پڑھیں۔